بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد شال حاضر ہے ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے ایک سوال. اور آج اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں حاضر ہوں جناب اختر عثمان صاحب کے پاس. سر بہت شکریہ. بہت شکریہ. ویلکم. آج کی گفتگو سر ایک ایسے معاملے کے بارے میں ہے جس پر رائے مختلف ہیں جی. اور ادب کے طالب علموں کے لیے یہ بات کسی حد تک یعنی اچنبھے کا باعث بھی ہو سکتی ہے جنہوں نے اس سے پہلے اس پر نہیں پڑھا. لیکن ظاہر ہے اس پہ آپ کا ایک موقف بھی ہے, کچھ لوگوں نے اس پہ پہلے لکھا بھی. سوال سر آتش کے بارے میں ہے. آتش خود کہتا ہے کہ بندش الفاظ جھڑنے سے لگوں کے کم نہیں, شاعری بھی کام ہے مرصع ساز کا. یعنی وہ شاعری کے بارے میں ایسا رکھتا ہے, لیکن آپ کا فرمانا یہ ہے آتش کے بارے میں کہ وہ صاحب اسلوب شاعر نہیں ہے. تو ایک تو اس سے یہ سوال پیدا ہوا کہ صاحب اسلوب ہوئے بغیر بھی شاعر بڑا ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسلوب نہ ہونے سے کیا مراد ہے, کہ بالکل ہی کوئی اسلوب نہیں ہے یا ایسا نہیں ہے جو کسی ایک رنگ میں جس کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہو. اس کا مطلب یہ ہے جی. تو آتش کے صاحب اسلوب شاعر نہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات کہ وہ بڑا شاعر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بڑے شاعر کے لیے جو شرطیں ہیں جی جی ان پر وہ پورا نہیں اترتا. اور جو دو تین شعر ان کے پاس ہیں وہ فارسی میں کہے ہوئے شعر ہیں اور زیادہ سلیقے سے کہے ہوئے شعر ہیں. اب اسلوب کیا ہے بنیادی طور پر یہ ہے. چلے ایک ضمنی طور پر یہ بھی فرمائیں, لکھنؤ میں غزل کا کوئی بڑا شاعر ہے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. میں کچھ آتش پہ بات کر لوں. ویسے چونکہ ہم نے اسلوب میرے خیال میں اس کا تصور جہاں بینی اور اس کی لفظیات اور اس کا سارا جو فضا ہے وہ, اور پھر یہ جو تین بنیادی سوال ہیں انسان, کائنات اور خدا, ٹھیک ہے, ان کے حوالے سے کیا ہے. اور آتش کے یہاں کیا ہے سر؟ ایک ان کی غزل بہت مشہور ہے. ایک تو یہ آپ نے شعر سنایا کہ بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں, شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا. ظاہر ہے ناسخ سے ان کی چپکلشیں جو ہیں وہ چپکلش بہت رہی جی اور معاصرانہ جشمک بھی ہوتی ہے. یہاں تک کہ وہ مشاعرے میں ایک مشاعرے میں آتش جو قرابین بھر کے لے آئے. یہ انہوں نے ہمارے آب حیات پر لکھا. آزاد میں اب ناسخ کا مطلب دیکھیے اسی زمین میں. جی جی. سینکڑوں آہیں کروں پر دخل کیا آواز کا, سینکڑوں آہیں کروں پر دخل کیا آواز کا, تیر جو دیوے صدا ہے نقش تیر انداز کا. اچھا, ٹھیک ہے, تیر جو دیوے صدا ہے نقش تیر انداز کا. اب ناسخ صاحب اسلوب شاعر ہے, بڑا شاعر نہیں لیکن صاحب اسلوب ہے. ٹھیک. آتش کو جب ہم پڑھتے ہیں تو مختلف شعراء ہیں, وہ سودا کے سلسلے کے شاعر. ٹھیک. تو مختلف شعراء اردو کے جو ہیں ان کا عکس ہمیں ان پہ نظر آتا ہے. ٹھیک. نہ صرف لفظیات پہ بلکہ ان کے تخیل پہ, ان کے روزمرہ پہ, ان کے لفظیات پہ اور پوری جو فضا آتی. مثال کے طور پہ نہ پوچھ حال میرا چوب خشک صحرا ہوں, لگا کے آگ جسے کارواں روانہ ہوا, ہم راہن رفتند اما داغشن از دل نہ رفت, آتشی بر جائے ماند کا روان چن بگذرا. یہ پہلے ظاہر ہو چکا اور یہ صاحب نے کہہ دیا. اچھا, پھر اس غزل کا ایک شعر مجھے پسند ہے. جدید جو شاعر ہیں انہیں یہ شعر اپنے ذہن میں رکھیں. خدا دراز کرے عمر چرخ نیلی کی,
یہ ہم غریبوں کے سر پر جو شامیانہ ہو، شامیانہ. کتنا جدید شعر ہے. لیکن یہی چیزیں مانے ہیں آتش کے صاحب اسلوب ہونے میں. ٹھیک ہے. ابھی اچھا، ابھی مجھے بھول جائے گی بات، پھر میں اس وجہ سے میں ابھی ناسک کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ صاحب اسلوب ہے لیکن بڑا شاعر نہیں ہے. نہیں ہے. آتش کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ نہ وہ صاحب اسلوب ہے نہ بڑا شاعر. جی بالکل سیم، بالکل وہ اچھا شاعر. ٹھیک. اس کی ایک دو مثالیں میں دیتا ہوں. مثلا ایک غزل بہت ہی مشہور، اور پھر امانت علی خان کی وجہ سے تو وہ آسمان پہ پہنچ گئی کہ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب، بلبل بیتاب گفتگو کرتے، نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، برستی آگ جو بارہ کی آبرو کرتے، آرزو کرتے. تو اس میں ایک جدید شاعر ہیں، ان کا نام ہے سراج الدین ظفر. جی ہاں. 74-75 میں انتقال ہوا ہے ان کا. ایک ہوائی اس میں تصادف میں پائلٹ تھے، ہلاک ہوئے. غیر منقسم ہندوستان کے پہلے لائسنس یافتہ پائلٹ. ان کی ایک غزل ہے، ادھر یہ دیر قیامت میں تھی کہ ہو کرتے، ادھر سے مغبچے دوڑے سبو سبو کرتے. کیا بات. ایک شعر ہے کہ خدا گواہ کے پروردگار ہوتے ہم، ذرا سی اور اگر جرت نمو کرتے. ظاہر ہے آتش سوچ بھی نہیں سکتا. بڑا شعر ہے. ایسے اصل میں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ حافظ سے لاتا ہے چیزیں کھینچ کھینچ کے خود. وہ کوشش کرتے رہے اردو کے مختلف اور فارسی کے مختلف شعراء کے مضامین برتنے کی، جس کی وجہ سے ان کا اپنا کوئی بھی اسلوب نہیں بن سکا. جی جی. اور بڑے وہ اس لیے نہیں بن سکے کہ جو شعر انہوں نے کہے وہ پہلے انتہائی سلیقے سے کہے جا چکے تھے. ٹھیک ہے. وہی بات جو عزرا پاؤنڈ نے سمجھائی تھی ٹی ایس ایلیٹ. ٹھیک ہے. کہ it is of no use trying to do something that somebody else has done as well as it can be done. وہ کام جو اس سے پہلے اس سلیقے کے ساتھ ہو چکا ہو، جیسا اس کا حق ہے، تو اس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں دوبارہ. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. ایک تو آتش کا یہ تھا. مظفر علی سید نے لکھا ہے کہ بڑا اکھڑ غزل وہ ہے. ٹھیک ہے. تو غالباً اسی وجہ سے لکھا کہ وہ قرابین وغیرہ بھر کے لے گئے. ٹھیک ہے. وہ تو لیکن یہ اکھڑ ہونا بھی ایک اسلوب نہیں سمجھا جا سکتا. نہیں، اس شعر میں نہیں. یہ تو نہیں، شعر میں نہیں کہ اسلوب جو ہے نا وہ ٹیلرڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ یعنی آپ اسے بنا نہیں سکتے. آپ اس کو بنا نہیں سکتے. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں 70s میں ایک جنریشن ہوئی جن کے سرخیل جو ہیں وہ اظہار الحق ہیں. اب یہ 400-500 لفظیات کے شاعر تھے یہ سارے. ٹھیک ہے. اور وہ تھی خرجین، ٹھیک ہے، ہماری تلوار، پیادے، غلام گردشیں، محل، ستون، اور اس طرح کے جو بادشاہت سے وابستہ ماحول ہے، پورا شاہی ماحول، اس کے امیجز کے ساتھ وہ جو اقبال کا ایک جز ہے. تو ظاہر ہے وہ اپنا اظہار الحق بھائی تو آگے چلے گئے، اس کو چھوڑ چھاڑ کے وہ آگے. لیکن کچھ لوگ اسی میں پھنسے رہ گئے اور رہ ہی گئے. اچھا، آتش میں ایک لیکن سے زیادہ تر نے اپنا رنگ بعد میں نکال لیا تھا، ذرا آغاز میں تھا. نہیں، اس پہ تو کبھی بات ہوگی، اس پہ کریں گے کبھی بات. کیونکہ آتش کی جو میرے خیال میں سب سے بڑی خامی وہ اردو کلاسک جو اس سے پہلے ہو چکا تھا اس کے مطالعے کا نہ ہونا ہے.
ٹھیک ہے. یہ ایک چیز تو میری اس میں ہوئی. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے یعنی انہوں نے ان کو پڑھے بغیر ان کے مضامین لے لیے. کچھ مضامین ایسے ہیں جو ظاہر تواتر سے چلے آتے ہیں. ہاں ایسے. آتش کوئی ان پڑھ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. جی جی، میرا مطلب ہے کہ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس سے پہلے یہ بہتر طور پر کہے جا چکے ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ ان کے ارد گرد ان کی بازگشت موجود تھی. ٹھیک ہے. لیکن آتش کو اس بات کی، حیدر علی آتش کو اس بات کی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بعد میں بھی حضرت نے بھی کہا کہ تب حضرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ پہلے سے جتنے صاحب اسلوب لوگ تھے جی ان سے وہ لیتے رہے چیزیں. نہیں، حسرت کا جو کمال ہے وہ تو یہ ہے نا کہ اس کا اپنا رنگ ہے. ان کا اپنا رنگ بھی ہے، اور جو اپنے آبجیکٹو کنڈیشن سے آشنائی ہے اس سے زیادہ کسی کو نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس معاملے میں وہ پھر آتش سے بہتر ہے. آتش کو اپنے اس سے آشنائی نہیں ہے آبجیکٹو کنڈیشن سے. ٹھیک ہے. اور نہ ہی ان کے کوئی کمنٹ وہ کرتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے. تو مجھے آتش جو ہے وہ بطور غزل گو، اور یہ بھی کہ یک فنے تھے، یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے ربائی نہیں کی، غزل نہیں کہی، غزل کہی، قصیدہ نہیں کہا، اور اس طرح کا کوئی لمبا کام جو لمبی سانس مانگتا ہے وہ اس طرح نہیں کیا. اور ادھر ناسخ نے جو کہا جاتا ہے کہ زبان کی صفائی کا کام کیا، وہ 25% ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن ناسخ جتنے آگاہ تھے زبان سے اور روزمرہ سے، اتنا آگاہ کوئی اور اس طرح آگاہ تھے تو تبھی دوسروں کو بھی بتا رہے تھے. نہیں، اس کا اتنا آگاہ کوئی اور نہیں ہوا. دوسروں کو بتانے والے اور بھی لوگ ہیں، مثلاً گویا ہیں فقیر، اور لوگ ہیں. قدرت اللہ خان قاسم ہیں، یہ وہ نام ہے جو ہمارے طالب علم جو انہوں نے نہیں سنے. یہ وہ شاعر قائم چاند پوری جیسا آگاہ شاعر کون ہوگا. ٹھیک ہے نا. وہ تو میر کے زمانے میں پیدا ہو گیا تو اس وجہ سے مطلب ان سے نیچے رہ گیا، ورنہ بہت بڑا شاعر ہے. قائم چاند پوری بہت باکمال شاعر ہے. ٹھیک ہے. اور قائم میں غزل طور کیا ریختہ، ورنہ ایک بات زبان دکنی. ٹھیک ہے. تو آتش پر بات کرتے ہوئے جب میں سوچتا ہوں، اور ان کی جو کلیات ہے میرے پاس ہے، مجلس نے بھی شاید چھاپی ہے، بڑا میرے پاس ان کی کلیات جو ہے میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں اور استفادہ بھی ظاہر ہے کرتا ہوں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ان کا معاصر منظرنامہ ہے، چاہے وہ شعر کا ہے چاہے وہ سیاسی حالات کا ہے، وہ ان کے یہاں آپ کو اس طرح کا نظر نہیں آتا. اور زبان کا جو بتدریج ایک سفر ہے، اس سے عدم آشنائی یا نا آشنائی کہہ لیجیے، وہ اس طرح آتش کو نہیں ہے جس طرح ناسخ کو ہے. اور لیکن صرف اس کی وجہ، ٹھیک ہے یہ بات ماننے والی ہے جو آپ نے فرمائی، اور ہو گیا یہ سب کچھ، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک شاعر چنتا ہے اس سارے ماحول میں سے، مطلب جرت موجود ہے، ناسخ موجود ہے، اور غزل گو وہاں پر موجود تھے، لیکن اگر وہ ایک آدمی کو چنتے ہیں تو وہ تو آتش نکلتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جی اس کی وجہ، بنیادی وجہ تو یہی ہے نا جو میں نے یہ کہا کہ نئے مضامین باز انہوں نے کہے، اور وہ شعر جو کلاسک میں ہو چکے تھے ان کو کہنے کی کوشش کی، اس وجہ سے نہیں اٹھایا جاتا. آتش کو اٹھایا جاتا ہے وہ ان مضامین کے حوالے سے جو ابھی اردو ادب میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے داخل کیے، پھر بھی بڑے شاعر نہیں. اب وجہ دیکھیں نا، ایک بندہ اتنی کوشش کر رہا ہے، وہ ورلڈ آؤٹ لک بہت چھوٹا ہے، اپنے سیاسی سماجی معاشی منظرنامے سے آگاہی نہیں ہے، 3-4 شعر جو نئے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں.
وہ اور اس کے بعد بس. لیکن پھر سر سوال تو غزل کے جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو اس میں سے واحد شاعر یا واحد تو چلو نہ کہیں، جو بڑا شاعر سب سے نکالا جاتا ہے لکھنؤ کے پورے ماحول میں، جی وہ آتش ہے. اگر آتش جو ہے وہ نہ صاحب اسلوب ہے جی اور نہ وہ بڑا شاعر ہے، جی تو اس تو کا کیوں مطلب نکالتے؟ اس کا مطلب ہے کہ لکھنؤ میں جو باقی شاعر تھے وہ پھر تو وہ آتش سے نظر انداز. اچھا نظر انداز ہے. مثلا انیس کی غزل نظر انداز ہوئی. میں نے کئی بار یہ بات ٹھیک ہے. کہ آپ کو معلوم ہے انیس سے جونیئر ہیں آتش، جی ہاں. اور آتش جو ہیں وہ میر خلیق کے معاصر ہیں، جی جی انیس کے والد. لیکن انیس غزل کہہ رہے ہیں جب آتش غزل کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور غزل کیا کہہ رہے ہیں؟ لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، خبر کرو میرے خرمن کے خوشچینوں کو، یہ بے سبب نہیں سونے گھروں کا سناٹا، مکان یاد کیا کرتے ہیں مکینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں. صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو، یہ جھریاں نہیں ہاتھوں پہ ذوف پیری نے چنا ہے جامع اصلی کی آستینوں، یا سیاہ بختوں کو یوں باغ سے نکالے چرخ کہ چار پھول تو دامن میں ہوں سپر کی طرح، یا جہاں میں اب بھی ہم نے کیے ہنر کی طرح. اور وہ جو شعر ہے تمام خلق ہے خواہان ابرو یارم، چھپا مجھے صدف قبر میں گوہر کی طرح. میں زیادہ نہیں سنا رہا، دہرائے جاتے ہیں. لیکن اس تواتر سے میں اپنے 44-45 سال کے مطالعے کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس میں آتش بھی موجود ہے، میں آپ کو آتش کے 5-7 شعر نہیں سنا سکتا. ایسے شعر جو تیداری ہو، جن میں بندش کوئی ایسی ہو کہ جو واقعاً آپ کو جا کے وہ لگے. سودا کی تقلید کی کوشش انہوں نے کی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ویسے غالب بھی جو ہے وہ ناسخ کو ترجیح دیتا ہے اور اسی کے روش پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے. نہیں، اس کی وجہ ہے، اس نے اگر کیا ہے تو ظاہر ہے کوئی وجہ ہوگی اس کی. وجہ اس کی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، زبان محض نہیں ہے اس کی وجہ. اس کی وجہ زبان کو بڑھانے کی، جی جی وہی ہاں، مطلب اس کے ہاں آپ کو اور شعر میں وہ ندرت پیدا کرنے کی ہے. مثلا میں اس مطلع کو ہاں غالب کی روش بھی یہی تھی نا، بہت پسند کرتا ہوں کہ جنو پسند ہے مجھ کو ہوا بگولوں کی، جنوں پسند ہے مجھ کو ہوا بگولوں کی، ہوا بگولوں کی، عجب بہار ہے ان زرد زرد پھولوں کی. تو یہ اچھا پھر عجب بہار ہے ان زرد زرد پھولوں کا. پھر یہ کہ میر حسن جو انیس کے دادا ہیں، ان کی غزل کو بری طرح نظر انداز، بہت بری. ایسا نہیں ہے کہ وہ لکھ دیا انہوں نے آزاد نے کہ سیر البیان جب بھی مثنوی کا ذکر ہوگا تو سب سے اوپر والی طاق میں اسی کو رکھا جائے. وہ تو ہے، وہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن اب آپ یہ دیکھیں، سانولے رنگ سے بھاگو حسن کیا اس میں تمہارا جاتا ہے، ایسے دھندل کے بیچ مسافر مفت میں مارا جاتا ہے. یا میڈم نے جو غزل ان کی ہاں ٹہلتے جانے، ہم کہاں تک تیرے پہلو سے سرکتے رکھتے جانے، جو بھی آوے ہے وہ نزدیک ہی بیٹھے ہیں. وہ غزل مشہور ہم نہ نکھت ہے نہ گل ہیں کہ بہکتے جاؤں، آگ کی طرح جدھر جاویں بہکتے جاؤں. جی. تو اس کے علاوہ جو ان کا کام ہے میر حسن کا، وہ ایسا تھا جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت تھی. خلیق تک نے اپنے باپ کے رتبے کو نہیں پہچانا، اور بہت اچھا ہوا کہ ان کی جو توجہ تھی وہ داستان پر رہی.
اسی لیے انہوں نے مرثیے جو جی کہیں. جی جی وہ ظاہر ہے اس کے پیچھے وہ نظر. اور انیس و آتش کی غزلیں اگر سامنے رکھی جائیں تو واضح طور پر میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے ناقدین جو کلاسیکی تھے وہ، جی اور جو ماڈرن سے وہ، اور جو پوسٹ ماڈرن ہے وہ، ان سب کی نااہلی ہے کہ انہوں نے انیس کی غزل پر توجہ نہیں دی، آتش کے اسلوب کو پرکھنے پر توجہ نہیں دی. ٹھیک ہے. شاید آج آتش کو پڑھا بھی ہے یا نہیں بعض لوگوں کے علاوہ. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خود مجھے بھی ابھی آتش پر کچھ باتیں مزید کرنے کے لیے شاید ایک ادبر اور دیکھنا چاہیے، حالانکہ میں 8-9 بار دیکھ چکا. نہیں بہت اچھی بات ہے کیونکہ نئی باتیں ہیں یہ ساری جو آپ نے کی ہیں. نئی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو زاویہ ہے وہ اس سے مختلف ہے. جی تو ظاہر ہے آپ کب تک انہی پڑھی ہوئی چیزوں کو اسی طرح لے کے چلتے رہیں گے، تو اثر نو دیکھنا چاہیے. تو میرا خیال ہے آپ کی گفتگو سے کم از کم یہ نقطہ واضح ہوا کہ لکھنؤ کے شاعروں کو غزل کے اعتبار سے نئے زاویے جو آئے ہیں یا نئے جو ٹولز ہیں اس کو دیکھنے کے، ان پر دوبارہ ایک دفعہ پرکھ کر تو تاریخی ادب کو معاصرانہ چشمک پر اپنے فن کو قربان نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا لیکن وہ تو سب ایک تھوڑا تھوڑا طرف سے کرتے شعر آیا کہ ایک جاہل کہہ رہا ہے میرے دیواں کا جواب، بو مسلم نے لکھا تھا جیسے قرآن کا جواب. اچھا دوسری طرف سے آ رہا ہے کہ کیوں نہ دے ہر مومن اس ملحد کے دیواں کا جواب جس نے دیواں اپنا ٹھہرایا ہے قرآن کا جواب. تو اتنا مبتلا ہوئے یہ لوگ چشمک میں کہ اپنے آرٹ کو، اپنے فن کو ہی بھول گئے. ایسے ہی مصطفی انشا نے بھی ایسے کیا. اب دیکھیے کہ انشا جیسا آدمی جس کے بارے میں یہ کہا کہ اس کے علم کو، اس کی شاعری اور اس کی شاعری کو سعادت علی خان کا دربار کھا گیا. خلاق آدمی، بالکل اتنا بڑا آدمی. خلاق آدمی تھا. میں تو اس کا ایک رکا دیکھ کے پریشان ہو گیا جو حاجب علی شیرازی ایک صاحب تھے جو ایران سے تشریف لائے تھے. ان دنوں گھر سے نکلنا نواب نے بند کیا ہوا تھا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک رکا لکھا منظوم، اچھا تو اے نسیم سحر گہز جانب انشا برو بے خدمت حاجب علی شیرازی. اچھا آپ یقین کریں وہ رکا پڑھ کر حیران میں رہ گیا، جیسے باتیں کر رہے ہیں دو لوگ آپس میں. اور پھر انشا کی طرف اور بھی جب ہم اس پہ آئیں گے تو بات کریں گے. فی الحال تو یہ ہے کہ آتش کے طالب علموں کو یہ پوری کتاب اسلوب جو عابد علی عابد کی ہے وہ بھی دیکھنی چاہیے، اور سٹائلسٹکس کا باقاعدہ مطالعہ کرنے کے لیے جو سینٹنس کا سنٹیکٹیکل سٹرکچر ہے، کوئی بھی فقرہ جس کی صرفی اور نحوی ساخت جب مصرعے میں ڈھلتا ہے وہ فقرہ تو وہ کیا ہو جاتی ہے. اچھا نکرہ سے لے کے معرفہ تک آپ دیکھ لیں، آپ خود بچوں کو بھیا بتاتے ہیں، لیکن وہ ان کو ان چیزوں سے دلچسپی دو چار کے علاوہ نہیں رہی. ظاہر ہے تو میں بھی اس لیے زیادہ بات کر رہا ہوں کہ آتش کے یہاں بعض اوقات افعال جو ہیں وہ ایسی جگہ پر رکھ دیے جاتے ہیں کہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے ذہن کہ ان کا سنٹیکٹیکل سٹرکچر کیا ہوگا. اچھا یہ بات ہے. مثال کے طور پر اب بعد و خاک و نار وہ جس کی ابھی اس کو دیکھ. ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس شاعر کو میرے ذہن سے تازہ کیا، اور دوسرا طالب علموں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے آمادہ کیا کہ میں اس شاعر پر کچھ بات کر سکوں. میں یہ وعدہ لے کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں کر کے کہ میں جلد ہی اس شاعر کی ایک ایک چیز پر اور سائیکو سوشو لنگوسٹکس کو استعمال کرتے ہیں اس پر بات آپ سے
یہ بہت اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب ابھی تک تمام جو تواریخ ادب ہیں جی ان میں آتش کو کم از کم لکھنؤ کا نمائندہ اور سب سے بہتر شاعر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا اس گیا کو میں ہے نہیں اور کہا گیا ہے. تو ظاہر ہے اگر اتنی بات اس کے اگینسٹ ہے تو ہمیں اپنی تاریخی ادب کو درست کرنا چاہیے اور اس پہ مطلب بات کرنی چاہیے. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی.